آج ہم ایک ایسی خاموش بیماری پر بات کرنے والے ہیں جو انسان کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہے اور اسے کبھی بھی اپنی پوری صلاحیت تک پہنچنے نہیں دیتی۔ یہ بیماری ہے ہر وقت دوسروں کی منظوری اور تعریف کی تلاش۔ آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ وہ ایک سوال ہے جو ہر فیصلے کو مفلوج کر دیتا ہے۔ کبھی محسوس ہوا ہے کہ کپڑے پہننے سے لے کر کیریئر چننے تک یا زندگی کا کوئی بھی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوال ذہن میں گونجنے لگتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمارے اندر انحصار اور ذہنی غلامی کو جنم دیتا ہے۔ اسے آپ ایک طرح کی ذہنی غلامی سمجھ لیں۔ ہمارے اندر جیسے ایک ڈرا ہوا بچہ بیٹھا ہوتا ہے جو ہر قدم پر، ہر فیصلے کے لیے دوسروں کی طرف دیکھتا ہے۔ کیا وہ مجھے پسند کریں گے؟ کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ اور یہ سوچ ہمیں کبھی اپنی زندگی کا مالک بننے ہی نہیں دیتی۔ تو چلیں ان 3 سچائیوں میں سے پہلی اور شاید سب سے چونکا دینے والی سچائی کی طرف بڑھتے ہیں جو اس بیماری کی جڑیں ہلا کے رکھ دے گی۔ سائیکالوجی کی زبان میں جب آپ ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے پیپل پلیزنگ کہتے ہیں، تو یہ مہربانی نہیں بلکہ یہ ایک گہرے خوف سے پیدا ہونے والا ایک عمل ہے۔ یہ ایک نفسیاتی دھوکہ ہے، ایک ایسا جال جو ہم نادانستگی میں اپنے لیے خود ہی بنتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ایک خاموش سودا چل رہا ہوتا ہے کہ میں تمہاری ہر بات سے اتفاق کروں گا، بدلے میں تم میرے بارے میں برا مت سوچنا۔ یہ دوسروں کے ذہن میں اپنی ایک اچھی تصویر کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسی ذہنیت ہے جو کبھی بھی حقیقی خود اعتمادی پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اس کے بالکل برعکس، اپنی حدود قائم کرنا خود کی عزت کی بنیاد ہے، بھلے ہی اس سے وقتی طور پر لوگ ناراض کیوں نہ ہو جائیں۔ اصلی عزت تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صحیح وقت پر نہیں کہنے سے ہی ملتی ہے۔ اور یہ قول اس ساری بات کو کتنی خوبصورتی سے سمیٹ دیتا ہے۔ ہر کسی کی منظوری حاصل کرنے کی کوشش میں انسان آخر میں اپنی پہچان اور اپنے سچے رشتے دونوں ہی کھو دیتا ہے۔ چلیں جی، اب آتے ہیں دوسرے سچ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ سماجی تعلقات کے ایک بہت بڑے قانون کو کیسے بے نقاب کرتا ہے۔ یہ ایک بڑا عجیب لیکن گہرا اصول ہے۔ جس انسان کو جتنا زیادہ متاثر کرنے کی کوشش کی جائے، لوگ اس سے اتنا ہی دور بھاگتے ہیں۔ لوگ لاشعوری طور پر اس انسان کی عزت کر ہی نہیں سکتے جو ان کی منظوری کا محتاج نظر آئے۔ اسی احساس کو کہتے ہیں محتاجی یا نیڈینس۔ جب کسی کے رویے سے ظاہر ہونے لگے کہ اسے دوسروں کی توجہ اور منظوری کی شدید ضرورت ہے، تو لوگ اس سے خود بخود دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس، جو انسان اکیلا کھڑا ہوتا ہے، اپنے اصولوں پر چلتا ہے اور جسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے، ہجوم ایک مغناطیس کی طرح اس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ دنیا ہمیشہ اس کے پیچھے چلتی ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ کہاں جا رہا ہے، نہ کہ اس کے جو ہر کسی سے راستہ پوچھتا پھرے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہی ہے، اصل مقصد دوسروں سے منظوری لینا نہیں بلکہ خود اس کا ذریعہ بننا ہے۔ اپنی قدر اتنی بڑھائیں، اپنے راستے پر چلیں اور لوگ خود آپ کی طرف آئیں گے۔ اور اب ہم آ رہے ہیں تیسرے اور شاید سب سے گہرے سچ کی طرف۔ یہ سچ حقیقی آزادی اور لیڈرشپ حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ وہ سخت جملہ ہے جس سے دوسروں کو خوش رکھنے والے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی مرضی کی تو لوگ ان کے بارے میں فوراً یہی سوچیں گے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ جب کوئی اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو اسے کچھ لوگوں کی کہانی میں ویلن بننا ہی پڑتا ہے، اور اس حقیقت کو مسکرا کر قبول کرنا ہی خود مختاری کی طرف پہلا قدم ہے۔ جب کوئی اپنے راستے کو، اپنے کام کو ترجیح دیتا ہے تو کچھ لوگوں کی کہانی میں وہ مغرور اور خود غرض بن جاتا ہے۔ ہر ایک کو صفائیاں دینا کسی کا کام نہیں ہے، اس بات کو قبول کر کے آگے بڑھنا سیکھنا ہوگا۔ کیونکہ آخر میں اندرونی سکون کی قدر باہر سے ملنے والی کسی بھی منظوری سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر کسی کے اصولوں پر چلنے سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو اس سے خوشی سے ہونے دیں۔ تو آئندہ جب تنقید ہونا تو اس سے ڈرنا نہیں ہے، اسے خوش آمدید کہنا چاہیے۔ یہ ترقی اور آزادی کی علامت ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھیڑ چال کو چھوڑ کر اپنا راستہ خود چن لیا گیا ہے۔ تو یہ تینوں سچائیاں ہمیں ایک فیصلہ کن موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتی ہیں۔ انتخاب بالکل واضح ہے، لیکن ہاں، آسان نہیں۔ ایک طرف ہے سونے کا پنجرا جہاں ہر طرف سے تعریف اور منظوری تو ملتی ہے لیکن کوئی ذاتی آزادی نہیں، اور دوسری طرف ہے جنگل کا راستہ جو مشکل اور تنہا ہو سکتا ہے لیکن حقیقی آزادی وہی ہے۔ تو کون سا راستہ چننا ہے؟ تو فیصلہ آج کرنا ہے، دوسروں کی غلامی یا اپنے اصولوں پر چل کر اپنی قیادت۔ جنگل کا راستہ آسان نہیں، لیکن یاد رہے، حقیقی آزادی اور سچی عزت وہیں ملتی ہے۔